السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بڑی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ یو کے نہیں پہنچے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ پاکستان میں ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری ڈیبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کے تحت یو کے پہنچے ہیں۔ صدیق جان صاحب سے ایکسکلوسیو طور پر بات کریں گے۔ صدیق جان صاحب بتائیے گا، ظاہر ہے چہمہ گوئیاں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اب واقعی ڈیل کے تحت عمران ریاض خان صاحب پہنچے ہیں یا پھر جو ہے وہ اسی اپنے موقف کے اوپر وہ ڈٹے رہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے نا، پہلے تو ہم کچھ محتاط بات کر رہے تھے، کھل کے بات اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ آخری وقت تک یہ کھٹکا لگا رہا کہ خدا نہ خواستہ ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایئرپورٹ پہ روک نہ لیا جائے۔ اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے یہ عوام کی فلاح کے لیے تو کچھ کریں یا نہ کریں، ملک کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن جن کے خلاف چیزیں کرنی ہوں اس پہ 100% کام پورا ہوتا ہے۔ یعنی ہم یو اے ای سے جو پاکستانیوں کے اوپر ویزوں کی ریسٹرکشنز ہیں، جو پاکستانی کو مشکلات ہیں، وہ تو ہم حل نہیں کروا سکتے، لیکن وہاں بیٹھا ہوا اگر کوئی پاکستان کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر تنقید کرتا ہے تو وہ ضرور وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن جہاں پہ ہم نے پاکستان کے لیے فیور لینی ہے کہ یار ہمارے لوگوں کو ویزے نہیں مل رہے اور انڈینز کے لیے زیادہ آسانیاں، پاکستانی کے لیے مشکلات ہیں، اس کے اوپر ہم کوئی کام نہیں کریں گے، وہاں پہ ہم کوئی فیور نہیں لیں گے، کیونکہ وہ ہم پاکستانیوں کا مسئلہ ہے نا، وہ غریبوں کا مسئلہ ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ ہماری ذات کا مسئلہ ہوگا تو وہاں پہ ہم کر لیں گے، وہاں پہ ہم اپنے تعلقات استعمال کریں گے۔ تو عمران بھائی کہاں پہ تھے، وہ پتہ تھا کہ کہاں پہ ہیں، اور پھر جب ان کی ڈسکلوز ہو گیا اس جگہ کے بارے میں، پھر وہ وہاں سے نکلے، پھر خیر وہ وہاں پہ واپس آئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی بار نا حکمت کے تحت ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے ایک فیک نیوز دی تھی اور وہ حکمت کے تحت دی تھی، اور وہ فیک نیوز یہ دی تھی کہ جب صابر شاکر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ یو کے پہنچ گئے ہیں، اور جب میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب یو کے پہنچ گئے ہیں، جب رائے ثاقب کھرل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب یو کے پہنچ گئے ہیں، تو اس وقت وہ یو کے نہیں پہنچے تھے۔ وہ ہم نے جان بوجھ کے یہ خبر چلائی تھی، کیونکہ ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا ہے نا کہ مطلب کتنی ایک ہماری صلاحیتیں ہیں یہاں پہ نا، تو کس طرح سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ جان بوجھ کے یہ خبر چلائی تھی کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ یو کے پہنچ گئے ہیں، وہ یو کے نہیں پہنچے تھے، اور وجہ صرف یہی تھی کہ ہم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ توجہ ہٹے اور یہ تاثر ملے کہ یار وہ تو پہنچ گئے یو کے، حالانکہ وہ یو کے پہنچے نہیں تھے، لیکن اب وہ یو کے پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھ بھی لیا کہ صابر شاکر صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور وہ ساری چیزیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے ان کے بارے میں ایک گھٹیا شخص نے ایک خبر دی کہ وہ جی امریکہ میں اسائلم لے لیا ہے، اور امریکہ میں جو ہے انہوں نے وہاں سے ان کو یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، اور امریکہ جا رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں اور نکل پڑے امریکہ کے لیے، اور یہ وہ اس طرح کی خبریں دی تھیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور کہ وہ اسائلم انہوں نے اپلائی کیا۔ اسائلم آپ اس وقت اپلائی کرتے ہیں جب آپ اس ملک میں پہنچ جائیں، تو وہ جب امریکہ پہنچے نہیں تھے تو انہوں نے کیا اسائلم اپلائی کرنا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو 3-4 ملکوں سے ان کی بات چیت تھی، اور 2 ملکوں سے ان کو ویزے مل گئے تھے۔ اچھا، ہاں، امریکہ سے بھی ملے تھے، لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا امریکہ جانے کا، اور وہ یو کے گئے، اور 2 اور ملک ہیں جہاں پروسیس کمپلیٹ تھا، اور وہاں کے بھی ویزے شاید اب تک ان کے بھی آ گئے ہوئے ہیں، عمران ریاض خان صاحب اور ان کی فیملی کے۔ بات یہ ہے کہ عمران بھائی نے نہ تو کبھی کوئی کمپرومائز کیا، انہوں نے اس وقت کمپرومائز نہیں کیا جب وہ 140 دن سے زیادہ جبری طور پہ گمشدہ رہے۔ جب ان کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا اور اینڈ پہ جب ان کو چھوڑنے لگے تو اینڈ میں پھر ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ عمران بھائی اٹھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب جبری گمشدگی کے اندر تھے، جب ان کو رہا کیا جا رہا تھا، جب ان کو چھوڑا جا رہا تھا، عمران بھائی اٹھے، بازو پکڑے اس کے، کہتے ہیں اٹھو، مجھے دوبارہ اندر لے کے جاؤ، مجھے دوبارہ بند کرو، میں نہیں جا رہا۔ مطلب اس حد تک کہ جو بندہ 140 دن سے زیادہ جبری طور پہ گمشدہ تھا، اور وہ اس وقت جب وہ جاتے ہوئے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، ہوتا ہے کہ اٹھو، مجھے اندر بند کرو، میں نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہ۔ انہوں نے وہاں پہ جبری گمشدگی کے دوران ارشد شریف صاحب کے خلاف کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی، نہ ان کو کہا گیا کہ بشرا بی بی کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی، نہ انہوں نے وہ کروائی، نہ عمران خان صاحب کے خلاف کروائی، نہ دیگر کچھ لوگوں کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا ویڈیوز ریکارڈ کروائی، نہیں کروائی، کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ آئے، انہوں نے وہی بات کی جو وہ پہلے کرتے تھے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اس پہ آئے جب وہ ابھی روپوش رہے، اور جن حالات میں رہے، میں تو جانتا ہوں کن حالات میں وہ رہے، اور میں تو وہ جگہیں دیکھ کے آیا جہاں پہ وہ رہے، جس طرح سے وہ رہے، اور جو صورتحال تھی۔ کئی بار ایسے ہوا کہ
مطلب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ ایک جگہ پہ وہ تھے تو بات چیت ہوئی تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا عمران بھائی آپ جہاں پہ ہیں نا آپ کے پاس اگلا 1 گھنٹہ ہے, آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر نا یہاں سے نکلیں. اور اچھا مجھے نا عمران بھائی کا کیونکہ عادتوں کا بھی پتہ ہے, بہت ساری چیزوں کو بہت کیجول لیتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی فیملی بہت کنسرنڈ رہتی ہے ان کے والے سے. اور کیونکہ میں وہ اس دن بھی میں نے کہا تھا, پھر وہی بات پوری ہوئی ہے نا کہ ہم عمران ریاض خان کا آئینی بینچ ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس کچھ سموٹ اختیارات ہیں اور کچھ چیزیں ہم ان سے منوا لیتے ہیں. میں نے انہیں کال کی, میں نے کہا جی آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹہ ہے, میں نے کہا آپ یہاں سے نکلیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ نہ آپ یہاں سے, میں نے کہا اگر آپ کے ساتھ آپ کی سیکیورٹی کے لوگ جائیں گے سب کے موبائل آپ یہیں چھوڑ کے جائیں گے, کسی ایک کا موبائل نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ 4-5 نئے موبائل منگوا لیں, نان پی ٹی اے ڈیوائسز منگوا لیں, سب کو ڈیوائسز دے دیں, نان پی ٹی اے موبائل دے دیں, انہیں کہیں کہ واٹس ایپ کر کے اور سیکنڈ واٹس ایپ کھولیں اپنے اس موبائل میں جو نان پی ٹی اے ہے, اور ڈیوائس پہ میں نے کہا کوئی بندہ موبائل ساتھ کیری نہیں کرے گا, نہ آپ کی گاڑیاں جائیں گی. انہوں نے خیر وہاں سے نکلے اور ایک جگہ پہنچے, کچھ دنوں بعد وہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی خبر آ گئی ہے اور کچھ ہمارے سیکیورٹی کے لوگ وہاں پہ اس ایریے میں گئے اور سرچ آپریشن ہوا اور یہ ساری چیزیں, تو پھر وہاں پہ پتہ چل گیا کہ کام خراب ہے. وہاں سے جب وہ آگے نکلے تو ان کے ساتھ صرف ایک ان کے ٹیم ممبر تھے, اچھا ٹھیک ہے, جن کے اوپر وہ غازی ڈپینڈنٹ بھی تھے عمران بھائی. اور اچھا پھر خیر جب اس سے بھی آگے گئے تو پھر اکیلے گئے, ان کو بھی نہیں لے کے گئے. اچھا اب ان کو وہ ساتھ تو لے گئے, بلنڈر کیا ہوا کہ اس نے جو ان کے ساتھ ٹیم ممبر تھے اس نے ایک بار موبائل آن کر لیا. اچھا مجھے عمران بھائی نے بتا دیا کہ یار وہ ایک بار صرف موبائل آن ہی ہے. میں نے کہا یار خدا کا خوف کریں, آپ نہیں باز آتے ان حرکتوں سے, آپ کی منتیں کر کر کے ہم تھک گئے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ چیزیں کس طرح کی ہیں, پھر آپ اس طرح کی بلنڈرز کرتے ہیں. اس بندے کو وہاں سے نکالا جس نے موبائل آن کیا تھا, اچھا اس کو وہاں سے نکالا اور اس کو وہاں سے نکال کے اور کہا کہ پہلے وہ شاید آگے سے کہیں جا کے اس نے پرائیویٹ گاڑی لی, ایک جگہ جا کے اس نے سم آن کی, وہاں سے وہ گیا پتہ نہیں وہ کوہستان والی سائڈ پہ, وہاں پہ وہ گیا اور پتہ نہیں کتنا دور جا کے اس نے جو ہے وہ موبائل وہیں پہ چھوڑا, سم وہیں پہ چھوڑی, ایک اور موبائل اور ڈیوائس اس کے پاس تھی, وہاں پہ اس نے وہ موبائل کہیں پہ چھوڑا. اور وہاں پہ بھی یہی کہا کہ وہاں پہ بھی کسی ایسے بندے کو دے کے آنا ہے موبائل جو گاڑی میں رکھ لے, پہاڑی علاقوں میں مختلف جگہوں پہ گاڑی جانے والی ہو تو تاکہ لوکیشن مختلف جگہوں کی آتی رہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے. پھر وہ بندہ وہاں سے واپس آیا جس کے پاس پھر وہ موبائل ایک اور نیا بھی تھا, ڈیوائس بھی تھی, اس طرح کی چیزیں. مطلب اتنی مشکل حالات میں نہ انہوں نے کمپرومائز پہلے کیا تھا نہ وہ آپ کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا, یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ عمران ریاض جو ہے نا وہ سیدھا یہ بات کرے کہ جی آرمی چیف کا نام لے کے نا, آرمی چیف کا نام لے کے یہ بات کرے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے کہ وہ آرمی چیف کا نام لے کے یہ بات کرے یا وہ بات کرے؟ بھائی آج تک دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا آج بھی اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہم شہداء کی تصدیق کریں تو وہ تو ہم نہیں کریں گے. اگر اس بات کو کوئی کہتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے ہمیں کوئی کمپرومائز کہتا ہے تو کہتا رہے. دیکھیں آج پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حالات خراب ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے کہ اپنے عوام کے جو سینٹیمنٹس یہاں تک لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کردار ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, عدالتوں کے ذریعے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے. مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں ہم آج کہنا بھی شروع کر دیں کہ نہیں ہے تو لوگ ہمیں جوتے ماریں گے کہ کیا بکواس کر رہے ہو, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے اور بچے کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے ٹھیک ہونی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ عوام کے سینٹیمنٹس کہاں پہ چلے گئے ہیں. کوئی فوج, جو ابھی عمران خان نے خط بھی لکھا یہی بات کی کہ کوئی فوج اس وقت تک ایک کامیاب فوج نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پیچھے قوم نہ کھڑی ہو, اور جو دہشت گردی کے حالات بھی ہیں. اور خدا نہ خواستہ 2025 تو پچھلے 10-15 سال کا بدترین سال ثابت ہونے جا رہا ہے جو حالات ہو گئے ہیں سیکیورٹی کے. تو بات یہ ہے کہ 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد جب اسٹیبلشمنٹ اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لے گی, جب بھی ایکسیپٹ کرے گی, سال بعد ایکسیپٹ کرے گی, پاکستان کے لوگ مجبور کر دیں گے تمام پاکستان کے اداروں کو اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کروانے پر کہ قوم کہیں اور کھڑی ہو گئی ہے, آپ کو عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. تو جب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو کیا یہی تحریک انصاف نہیں ہوگی کہ پھر اس کو شہداء کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا پڑے گا؟ اور ابھی بھی دیکھیں تحریک انصاف کے جتنے آفیشلز ہیں جو ان کی آفیشیل پالیسی ہے وہاں کہیں بھی شہداء کی تصدیق نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جن کا ایک کہیں نہ کہیں انفلوئنس بن گیا تحریک انصاف کے اوپر, وہ چاہتے ہیں کہ شہداء کی تصدیق کریں, تو نہیں ہو سکتا نا. باقی بات یہ ہے کہ جب لفظ اسٹیبلشمنٹ ہم یوز کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ لفظ میں
سب کو پتہ ہے کہ کون کون آتا ہے, مطلب ہے اس کا, بالکل سب کو پتہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب ہم لفظ یوز کرتے ہیں تو اس میں سارے ماضی والے بھی شامل ہیں اور آگے کوئی آئیں گے تو وہ بھی شامل ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکلنا ہوگا تو وہ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک شخصیت کو نکلنا ہوگا. بھائی پہلے والوں نے بھی غلط کیا اور آنے والوں کو بھی ان چیزوں سے نکلنا ہوگا, یہ چیزیں نہیں کرنی ہوں گی. عمران ریاض خان نے نہ کوئی کمپرومائز کیا, نہ وہ کوئی کمپرومائز کریں گے. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم جو, بھائی بات یہ ہے کہ وہ نہیں کرے گا نا, وہ مطلب ادارے کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر تنقید تو کر رہے ہیں عمران ریاض, ٹھیک ہے, لیکن آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم شہداء کی تصدیق کریں, یا آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم شہداء کے حوالے سے بھی بات کریں, وہ تو نہیں ہو سکتا. یا آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے خلاف مسلح جدوجہد ہونی چاہیے, یہ بات تو ہم نہیں کر سکتے. بھائی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات کریں کہ فوج کے خلاف اسلحہ اٹھا لیں, ہم یہ بات نہیں کریں گے. ہم ابھی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پرامن جدوجہد کے ذریعے آئین, جو یہ والا 26ویں ترمیم کے بعد والا آئین نہیں, یہ تو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے جو کچھ کیا گیا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے. جو اس سے پہلے آئین تھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے, چیزوں کے اندر رہتے ہوئے پرامن, اور سڑکوں پہ جو آنا ہے نا پرامن طور پہ, یہ آئین کے اندر اجازت ہے. یہ بات میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے, لیکن ہتھیار اٹھا کے سڑکوں پہ نہیں آنا. سڑکوں پہ آنا ہے پرامن طریقے سے, پرامن جدوجہد کے ذریعے, جیسے پہلے آئے ہیں, جیسے نومبر میں آئے ہیں, جیسے اکتوبر میں آئے ہیں. مجھے پتہ نہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اسلحہ ان کے پاس تھا پی ٹی آئی والوں کے پاس 26 نومبر کو, پھر کوئی ایک پولیس والے کو بلٹ لگا ہے, کسی ایک سیکیورٹی کے اہلکار کو خراش آئی ہے؟ نہیں آئی نا. بالکل, مطلب جو لوگ مر رہے تھے, جن کو گولیاں لگی ہیں, اب ان لوگوں کے ہاتھوں میں اگر اسلحہ ہوتا تو وہ چلاتے, کیوں نہ چلاتے جب وہ خود مر رہے تھے. سر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اب وہ ان آزاد فضاؤں کے اندر پہنچ گئے ہیں, اور آپ کو کچھ نئے محاذوں پہ عمران ریاض خان ایکٹیو نظر آئیں گے, اور بہت ہی ایکٹیو نظر آئیں گے, کیونکہ پاکستان سے نکل کے جانے والا یہ پہلا وہ صحافی ہے جو 150 دن کے قریب جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ رہا ہے. جو اس سے پہلے گرفتار ہوا تو اس کو کوئی 8-10 اضلاع پھروائے گئے. یہ وہ صحافی ہے جو سب سے زیادہ جس نے FIRیں بھگتی ہیں, جبری گمشدگیاں بھگتی ہیں. اب عمران ریاض خان صاحب کے وہاں پہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ انٹریکشن ہوں گے, جو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوں گے, وہ بہت افیکٹو ہوں گے. اب انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے وہ فرد بیٹھا ہوگا, وہ شخص بیٹھا ہوگا, وہ صحافی بیٹھا ہوگا جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ جبر اور بربریت کو بھگتا ہے. تو آپ کو وہ بہت افیکٹو چیزیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور پاکستان کی بہتری کے لیے. اچھا, میں اسی سوال پر آنے والا تھا کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کہیں اینٹی پاکستان جو ہے وہ چیزیں زیادہ پروموٹ ہوں. سر عمران ریاض خان سوشل میڈیا کے اوپر اور بہت سارے میڈیا کے اندر ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ بھائی وہ تو اینٹی پاکستان ہے, اور باہر جا کر وہ اینٹی. سر بات یہ ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ عمران ریاض اینٹی پاکستان ہے, ان سے بڑا اینٹی پاکستان کوئی نہیں ہے. جو آج اپنی عوام کو اپنے ملک کے خلاف کر رہا ہے, اینٹی پاکستان وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک عروج حاصل کرے گا, ترقی حاصل کرے گا, اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اس ملک کو ہم نے بچانا ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ عوامی نمائندہ حکومت کو لانا ہے, ہم نے پرامن طریقے سے یہ چیزیں کرنا ہے. وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے, یا وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے جو عوام کو ہر روز ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جس سے پاکستان کے لوگ پاکستان کے حوالے سے ان کے سینٹیمنٹس نیگیٹو ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے مایوسی پھیلی ہے کہ لوگ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں. عمران ریاض خان نہ اینٹی پاکستان تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. مجھے یاد ہے کہ ایک جب عمران ریاض خان صاحب چکوال میں, آئی تھنک یہ چکوال کا واقعہ ہے, چکوال عدالت کا واقعہ ہے, کہ جب عمران بھائی نکلے تو ہتھکڑی ان کو لگی ہوئی تھی اور جا رہے ہیں, تو ایک شخص نے وہاں پہ ایک ایسا نعرہ لگایا جو بہت نامناسب تھا. تو جیسے اس نے نعرہ لگایا تو عمران بھائی کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں, اور ساتھ ہی انہوں نے اس کی طرف لپ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا, ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور اس کو یوں اپنی طرف دبوچا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ نہیں, پاکستان زندہ باد, اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. تو بھائی وہ نہیں ہے اینٹی پاکستان, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ وہ, اب دیکھیں یہاں پہ کیا کیا باتیں چلتی رہیں, یہاں کیا کیا کس سے چلتے رہے, ایسے کمپرومائز کر کے ادھر گئے تو ایسے کمپرومائز کر کے ادھر گئے تو فلانی کی مدد سے گئے. ابھی بھی جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں نا
وہ 20% ہیں. اچھا. جو عمران بھائی نے چیزیں بتائی ہیں نا وہ 20% ہیں. وہ اس لیے 20% ہیں, انہوں نے اس لیے وہ 20% ہیں, انہوں نے اس لیے مزید چیزیں نہیں بتائیں کہ اس میں پاکستان کے اندر کے کچھ لوگ اور شخصیات اس میں ان کا ایک رول ہے, اور اس لیے انہوں نے مزید باتیں نہیں کی, کیونکہ اگر وہ ان کا مزید ذکر کریں گے تو ان کے لیے چیزیں یہاں پہ مشکل ہو جائیں گی. تو سر بڑے انٹرسٹنگ ٹائم ہے, بڑی زبردست وہ چیزیں کرنے والے ہیں, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے وہ چیزیں کریں گی, اور وہ یہ ساروں کو پتہ چل جائے گا جو یہ بیانیے بنا رہے ہیں نا کہ وہ کوئی کمپرومائزڈ ہیں اور کمپرومائز کر کے گئے ہیں, ان کے منہ پہ تماچا لگے گا. اور جن کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے گئے, ان کے وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس 2 چلاتے ہیں نا, ان میں سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہا جا رہا تھا وہ پاکستان سے گیا ہی نہیں ہے. ان کو یہ لگا بالکل ایسی ہے, لیول تو یہی ہے نا, ان کو یہ لگا کہ اس نے جان بوجھ کے یہ خبر پھیلائی ہے کہ میں پاکستان سے چلا گیا ہوں تاکہ وہ جہاں بھی سیکیور ہو جائے اور اس کا پیچھا کرنا پاکستان میں جو لوگ پیچھا کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, کیا تو باہر چلا گیا. لیکن ان کو تب پتہ چلا جب وہ ایک اور ملک میں پہنچ گئے, وہاں پہ ان کے ڈاکومنٹیشن شروع ہو گئی, وہاں سے پھر ان کو پتہ چلا کہ وہ تو واقعی اس ملک میں پہنچ گیا. ان کو تو پتہ تک نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کس طرح سے ہیں. اور پھر جب وہ وہاں سے نکل کے ایک اور ملک میں پہنچے, وہاں پہ انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی, لیکن وہ وہاں سے پھر نکلے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی تو 15-20% چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, 80% ابھی باقی ہیں. وہ ابھی وہ ٹائم نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں بتائی جائیں. اور پھر بہت سے لوگوں کا نام اس لیے بھی نہیں لیا جا سکتا کہ وہ اسی سرکار کے ساتھ باہر جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں اور سفارت خانوں میں بیٹھے ہیں, لیکن انہوں نے بھی ان کو اندھیرے میں رکھا ہے, کیونکہ وہ بھی اصل میں اب ان کے ساتھ دل و جان سے نہیں ہے. انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی ان کو اندھیرے میں رکھا ہے. کچھ کے نوٹس میں تھا بھی صحیح کہ وہ کہاں پہنچے اور کب پہنچے ہیں, لیکن انہوں نے ان کو کہا نہیں ہم نے سارا چیک کیا, وہ یہاں پہ نہیں پہنچے. اچھا, یہ اور یہاں سے چیک کروایا گیا سفارت خانوں سے؟ وہ 2 ملکوں سے چیک کروایا گیا تھا نا. ان میں سے ایک ملک کے سفارت خانے میں لوگوں کو پتہ تھا کہ عمران ریاض وہاں پہ پہنچے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہم نے چیک کروایا نہیں پہنچے. اچھا, بہت ہی زبردست. بہت شکریہ جی صدیق جان صاحب نے بڑی زبردست ہمیں سٹوری عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں سنائی. یہ عمران ریاض خان صاحب جب لاپتہ ہوئے اس کے بعد جب ان کی بازیابی ہوئی تو سب سے دلچسپ اور سب سے خوش آئند بات ہمارے لیے یہ تھی کہ وہ یہاں پر اسلام آباد کے پریس کلب کے باہر پہنچے اور وہاں پر جو مہرنگ بلوچ صاحبہ سے ملے اور انہوں نے ان سے معافی مانگی کہ ہم نے عمران خان کے دور کے اندر جو اس گمشدگیوں کو ہم جو ہے وہ کرتے رہے, پروٹیکٹ کرتے رہے, تو ان کے لیے انہوں نے معافی مانگی. یہ بڑی بات تھی. بہرحال مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.